مشرق وسطی اس وقت ایسے دوراہے پہ کھڑا ہے جہاں ایک طرف ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی خطرناک حد تک بڑھ چکی ہے، دوسری طرف خلیجی ممالک اپنی سلامتی کے لیے نئے دفاعی راستے تلاش کر رہے ہیں۔ اس دوران سعودی عرب، پاکستان اور ترکیہ کے درمیان دفاعی تعاون نے خطے کی جغرافیائی سیاست پہ ایک نئی بحث چھیڑ دی ہے۔ پاکستان اور کویت کے دفاعی تعاون کو فعال کیے جانے کے بعد یہ سوال بھی اہم ہو گیا ہے کہ کیا خلیج میں پاکستان کا کردار محض دفاعی تعاون تک محدود رہے گا یا وہ مستقبل میں کسی بڑے علاقائی سیکورٹی فریم ورک کا حصہ بن سکتا ہے۔ دوسری جانب ترکیہ کا بڑھتا ہوا علاقائی اثر و رسوخ اسرائیل کے لیے تشویش کا باعث بن رہا ہے۔ ایران اور خلیجی ممالک کے درمیان بڑھتے ہوئے کشیدگی میں پاکستان کا ممکنہ کردار کیا ہوگا اور اس کردار سے بھارت کے مفادات کو کس حد تک نقصان پہنچے گا، انہی تمام سوالات پر بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ایم اے مفضل صاحب۔ سر، آپ کا انصاف نیوز نیٹ ورک پر آپ کا خیر مقدم ہے۔ میرا پہلا سوال یہی ہے کہ سعودی عرب، پاکستان اور ترکیہ کا جو دفاعی تعاون ہے وہ کیا ہے اور اس کے پیچھے کیا مقصد ہے؟ جی بہت شکریہ ایک بار دوبارہ آپ کے ساتھ جڑنے کا، اور اپنے ایک اہم سوال چھیڑا ہے، بلکہ 7 اگست کو مکہ میں جو بڑا واقعہ رونما ہوا اس کے حوالے سے آج ہماری گفتگو ہے کہ سعودی عرب، پاکستان اور ترکیہ نے مل کر ایک دفاعی معاہدہ کیا ہے اور جس کا نام ہے مکہ مشترکہ دفاعی معاہدہ۔ بات سیدھی سی ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی ایک ملک پر حملہ ہوا تو باقی دونوں بھی اسے اپنے اوپر حملہ سمجھیں گے۔ یعنی یہ نیٹو کے آرٹیکل 5 ٹائپ کا ایک معاہدہ ہے۔ یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے تاکہ آگے گفتگو میں یہ بات اہم ہوگی۔ اور یہ کوئی اچانک فیصلہ نہیں تھا، کیونکہ پاکستان اور سعودی عرب پہلے ہی ستمبر میں ایسا معاہدہ کر چکے تھے۔ ترکیہ بعد میں اس میں شامل ہوا، اور یہ سب اس وقت ہو رہا ہے جب ایران کی جنگ امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ چل رہی ہے۔ حالانکہ اب یہ جو جنگ اس وقت حالیہ چل رہی ہے امریکہ اور اسرائیل اور ایران کے درمیان، اس سے 2-3 باتیں اصل میں واضح طور پر سامنے، وہ یہ کہ امریکن لیڈ پروٹیکشن یا امریکن لیڈ سیکیورٹی جو سو کالڈ تھی اس وقت یعنی گلف اسٹیٹس میں، وہ ناکام ثابت ہوئی۔ اس سے یہ واضح طور پر سامنے آئی کہ یہ سیکیورٹی ناکافی ہے، اور اب ان ممالک کو اور بھی آپشنز تلاش کرنے ہوں گے۔ تو سب سے پہلی بات، یعنی خلیجی ممالک اب امریکہ پر مکمل بھروسہ نہیں کر رہے۔ ایران کے میزائل اور ڈرون حملوں نے ان کو سوچنے پر مجبور کیا۔ وہ ابھی تک امریکن سیکیورٹی کے کنزمپشن پر ہی انحصار کر رہے تھے، وہ کنزیومر تھے امریکن سیکیورٹی کے، لیکن اب وہ یہ سوچ رہے ہیں وہ خود بھی پروڈیوسر بنے، اور اسی کے نتیجے میں، اور چونکہ اس پورے پس منظر میں یہ بات واضح ہو گئی کہ ان کا پروٹیکشن ان کے لیے بالکل ہی ناکافی ہے، اس لیے وہ اپنے آپشنز بڑھا رہے ہیں۔ صرف امریکہ ہی نہیں، ان کو اب اور ساتھی چاہیے ہیں اپنے پروٹیکشن کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے۔ اور سعودی عرب اس صورتحال میں خود کو خطے کا لیڈر بھی ثابت کرنا چاہتا ہے۔ کئی ساتھیوں کے ساتھ معاہدہ کر کے وہ کسی ایک پر منحصر نہیں رہنا چاہتا۔ اقتصادی فائدہ بھی ہے، ترکی کے پاس ڈرون ٹیکنالوجی ہے۔ 2023 میں سعودی عرب نے ترک ڈرون خریدے تھے، اور یہ اب تک کا سب سے بڑا ترک دفاعی برآمدی سودا تھا، یا یوں کہہ لیں ترک ڈیفنس ایکسپورٹ ڈیل تھی۔ تو ہتھیاروں اور سرمایہ کاری کی نئی راہیں کھلیں گی اس سے۔ مگر ایک اہم اور دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان اور ترکیہ دونوں ایران کے پڑوسی ہیں، دونوں نہیں چاہتے کہ جنگ مزید پھیلے۔ پاکستان کی اپنی شیعہ آبادی ہے، ترکیہ کے کرد مسئلے پر ایران سے کچھ اتفاق بھی ہیں۔ تو یہ معاہدہ خالص ایران مخالف نہیں ہے یا ایران مخالف بلاک نہیں ہے، یہ تو بلکہ یہ توازن بنانے کی کوشش ہے، ایک ڈیٹرنس ہے۔ اور حالانکہ ایران میں اس پر شک کا بھی اظہار کیا ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے گروپ نے کہا کہ کاغذ پر معاہدہ کرنے سے سلامتی نہیں ملتی، جیسے امریکہ پر دہائیوں کا انحصار بھی سلامتی نہیں دے سکا، اسی طرح یہ معاہدہ بھی کسی سلامتی کی گارنٹی نہیں۔
سر سوال یہ ہے کہ امریکہ، آپ نے ایران اور امریکہ کی جنگ کی بات کی ہے، کہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے ایران پہ امریکہ اٹیک کر رہے ہیں، اس کے جواب میں ایران جو ہے امریکہ یا اسرائیل کو زیادہ اٹیک کرنے کے بجائے خلیجی ممالک کو زیادہ نشانہ بنا رہے ہیں، بالخصوص کویت کو. اور اب اس وقت کئی خبریں آئی ہیں کہ حوثی باغی جو ایران کے قریب ہے وہ سعودی عرب پہ اٹیک کرنا شروع کر دی ہے. تو کیا ایران بھی چاہتا ہے کہ جنگ طویل مدت تک کھینچاتی چلی جائے اور مشرق وسطی تباہی کے دہانے میں پہنچ جائے؟ اصل میں یہ بات کہنا کہ ایران مشرق وسطیٰ کو تباہی کے دہانے پر لے جانا چاہتا ہے، یہ بات تو صحیح نہیں ہے. ہاں، مگر یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ آخر یہ جو پورے جنگ کا ایک پس منظر ہے، اس پس منظر کو سامنے رکھتے ہوئے چونکہ 28 فروری 2026 کو امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا، خود سپریم لیڈر خامنئی بھی اس میں مارے گئے. تو ابتدا تو امریکہ کی طرف سے ہوئی، نہ کہ ایران کی طرف سے. اب سوال یہ ہے کہ ایران خلیجی ممالک کو کیوں نشانہ بناتا ہے جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں. تو وجہ سیدھی ہے، کویت اور سعودی عرب جیسے ممالک میں امریکی فوجی اڈے ہیں. ایران کی نظر میں یہ ممالک امریکی طاقت کے نمائندے ہیں. کویتی انفراسٹرکچر اور کویت میں موجود امریکی تنصیبات پہلے بھی حملوں کا نشانہ بن چکی ہیں، اور ایرانی وزیر خارجہ نے دو ٹوک واضح کر دیا تھا کہ ان کی پالیسی آنکھ کے بدلے آنکھ کی ہے. امریکہ، اسرائیل یا کسی بھی ملک کی جارحیت کا فوراً اور پروپورشنل جواب دیا جائے گا. آبنائے ہرمز بھی ایک اہم محاذ ہے. جولائی میں لڑائی دوبارہ شروع ہونے کے بعد ایران نے یہ آبنائے بند کر دی. دنیا کے 20% تیل کی ترسیل اسی راستے سے ہوتی ہے. حوثیوں نے پھر حال ہی میں سعودی عرابقوں کی جازان ریفائنری پر بھی حملہ کیا. تو ایران کا زور خلیجی توانائی کے بنیادی ڈھانچے پر دباؤ ڈالنے کی ہے، نہ کہ پوری مشرق وسطیٰ کو یا اس کو تباہی کے دہانے پر لے آنے کی. تو ہاں، البتہ اب اس معاہدے کی صورت میں کیا کچھ بدلے گا، کیا ہوگا، تو اس سلسلے میں دو رائے فی الحال رکھی جا رہی ہیں. ایک نظریہ یہ کہتا ہے کہ ایک ڈیٹرنس ہے، ایک بیلنس کی پالیسی ہے. ایران کو معلوم ہوگا کہ سعودی عرب کے پیچھے اب پاکستان کی جوہری صلاحیت اور ترکی کی فوجی طاقت بھی کھڑی ہے، سعودی اکیلا نہیں ہے. تو ایک طرح کا ایک ڈیٹرنس ہے یا ایک طرح کا ایک بیلنس ہے. اور دوسری رائے یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا سامنے کی، کسی نے کہا کہ یہ کاغذی معاہدہ اتنا مؤثر نہیں ہوگا، خاص طور پر جب پاکستان اور ترکیہ خود ایران سے تعلق خراب کرنا نہیں چاہتے. یہی وجہ ہے کہ جنگ کے دوران ایرانی وزیر خارجہ عراقچی نے خود ترک وزیر خارجہ اور پاکستانی فیلڈ مارشل عاصم منیر سے رابطہ کیا. بات چیت کا دروازہ بند نہیں کیا گیا. اس معاہدے کے پس منظر میں چیزوں کو جو اگر دیکھا جائے تو فی الحال ابھی کوئی کنکلوسیو رائے دینا، کوئی ایک حتمی رائے بنا کر کے کوئی بات کہنا بہت جلد بازی ہو. میرا سوال یہ ہے کہ آخر مشرقی وسطیٰ کے لیے، خلیجی ممالک کے لیے پاکستان اتنا اہم کیوں ہے؟ کیا یہ اس کی اہمیت صرف اس لیے ہے کہ اس کے پاس ایٹم بم ہے، یا پھر اس کے پیچھے تاریخی، جغرافیائی، انسانی وسائل اور پاکستان کا فوجی تجربہ ایک بڑا کردار ادا کرتا ہے؟ اور جو تعلقات یہ پاکستان کے سعودی عرب سے بھی ہے، کویت سے بھی ہے، قطر سے پہلے سے اچھے تعلقات ہیں، تو کیا اس کی وجہ سے مشرقی وسطیٰ میں طاقت کا ایک نیا توازن پیدا ہو رہا ہے؟ کہ پاکستان اتنا اہم کیوں ہوتا جا رہا ہے، آپ کا جو بنیادی سوال ہے. تو ایک اینالسٹ کو میں نے سنا، اسے انہوں نے بہت اچھی طرح سے سمجھانے کی کوشش کی. چونکہ سعودی عرب کے پاس تیل کی دولت ہے، پاکستان کے پاس جوہری ہتھیار، بیلسٹک میزائل، بڑی فوج ہے، اور ترکی کے پاس جنگی تجربہ اور جدید دفاعی صنعت یا ٹیکنالوجی ہے. خلیجی ممالک کے پاس پیسہ بہت ہے، مگر جوہری یا بڑی ریاتی فوجی طاقت نہیں ہے. پاکستان یہ خلا پر کرتا ہے، اور یہ نیا تعلق بھی نہیں ہے. پاکستان دہائیوں سے سعودی عرب کے فوج کی تربیت دیتا رہا ہے. مکہ اور مدینہ کے تحفظ کی روایتی ذمہ داری بھی
اسلام آباد کے کندھوں پر ہی رہی ہے۔ پاکستان کی بھی اپنی مجبوریاں ہیں۔ مئی میں بھارت کے ساتھ تنازع ہوا، اکتوبر میں طالبان حکومت کے ساتھ کشیدگی۔ دو محاذوں کی وجہ سے پاکستان کو بھی مضبوط خلیجی حمایت چاہیے، تو یہ رشتہ دونوں طرف سے فائدہ مند ہے۔ لیکن سر ایک سوال یہ بھی ہے کہ ترکی کا جو بڑھتا ہوا کردار ہے مشرق وسطیٰ میں اس وقت، ایک زمانہ ایسا تھا کہ ترکی اور سعودی عرب کے تعلقات بہت کشیدہ ہو گئے تھے خزائی کے قتل کے بعد، اب تعلقات بہت بہتر ہو گئے ہیں۔ تو لیکن اسرائیل اس کو ترکی کے تعلقات کو لے کر کئی سارے سوالات کھڑے کر رہا ہے، اور آخر اسرائیل ترکی کے بڑھتے کردار سے اتنا خوفزدہ کیوں ہے؟ کیا اگلا جس طرح سے اسرائیل ایران کے پیچھے پڑا ہے، کیا اگلا ٹارگیٹ ترکی بھی ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، اسرائیل ترکی سے پریشان کیوں ہے، اور دونوں کی کشیدگی کے کیا ٹریجیکٹریز ہو سکتی ہیں، اور اب نئے منظرنامے میں کیا کچھ ہو سکتا ہے، تو چونکہ اسرائیل اور ترکی کے پرسپیکٹو سے اگر ہم چیزوں کو دیکھیں تو بنیادی طور پر ہم اسرائیل جو ہے، یا اسرائیل ترکی سے کیوں پریشان ہو رہا ہے، اس کی بنیادی وجہ اگر ہم دیکھیں تو اصل وجہ وہ شام ہے۔ اب دیکھیں، دسمبر 2024 میں اسد کی حکومت ختم ہو گئی، اس کے بعد وہاں کیا ہوتا ہے، وہ ایک پاور ویکیوم پیدا ہوتا ہے، ایک طاقت کا خلا پیدا ہوتا ہے، اور ترکی کیا کر رہا ہے، اس خلا کو تیزی سے بھرنا شروع کر دے رہا ہے۔ اب اسرائیل کو ڈر ہے کہ ترک حمایت یافتہ نظام، چونکہ وہاں بہت زیادہ منتشر ہے، شام بھی، وہاں بہت سارے بلاکس جیسے کرد بلاک ہے، اس کے دروز ہیں، اور اسد کے باقیات ہیں، یہ کم و بیش امریکہ اور اسرائیل کو ہی اپنا سرپرست تسلیم کر رہے ہیں۔ مگر وہیں پہ دوسری جانب ترکی کیا کر رہا ہے، ترکی وہاں کے نظام پر حاوی ہو رہا ہے۔ دوسری طرف ترکی یا ترکیہ، وہاں جو شامی حکومت ہے وہاں کی، اس کی وہ ترک حمایت یافتہ ہے، ٹھیک ہے، اور تنظیموں پر ترکی کا کنٹرول بڑھ رہا ہے، یعنی اسرائیل کی شمالی سرحد کے قریب ایک مضبوط اور ممکنہ حریف پیدا ہو رہا ہے۔ اور اردوغان کا ایک بڑا خواب بھی ہے، وہ اسرائیل کو اب مشرق و مغرب کا تجارتی مرکز بننے نہیں دینا چاہتے، اس کے بجائے وہ ترکی، پاکستان اور شام سے گزرنے والا متبادل راستہ بنانا چاہتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا G20 میں ایک IMEC کا پروپوزل سامنے آیا تھا، اور یہ بھارت اسرائیل یوروپ راہداری کا براہ راست ایک اکنامک کوریڈور تھا۔ اس کوریڈور کو ترکی یا اردوغان اس کو چیلنج کرنا چاہتے ہیں، اور اس کا متبادل وہ ترکی، پاکستان اور شام سے گزرنے والا راستہ وہ پرپوز کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا کمپٹیشن ہے جو ترکی اور اسرائیل کے درمیان ہے۔ دوسری اور ایک اگر میں بات کروں تو ایک اسرائیلی تجزیہ کار کا ایک جملہ نہایت یاد رکھنے والا ہے، اس نے کہا تھا کہ ترکی کے پاس بہت بڑی بحری طاقت ہے، اگر چاہے تو اسرائیل کا سمندری راستہ بند کر سکتا ہے۔ اور پھر ایک نظریاتی پہلو بھی ہے، اردوغان خود کو مسلم دنیا کا متبادل لیڈر پیش کر رہے ہیں، غزہ اور یروشلم پر ان کے بیانات تیز تر ہوتے جا رہے ہیں۔ اسرائیل کو خدشہ ہے کہ اگر سعودی عرب بھی اس سنی بلاک کا حصہ بن گیا تو اسرائیل سعودی امن کی کوششیں بہت پیچھے چلی جائیں گی، یعنی اسرائیل اور سعودی کا جو تعلقات نارملائز ہونے کی طرف بڑھ رہے تھے، وہ کوششیں ہالٹ ہو جائیں گی، اس میں رکھنا پیدا ہوگا۔ سر مکہ معاہدہ کے بعد اگر بھارت کے اخبارات کو دیکھیں یا یہاں کے جو تجزیاتی ویب سائٹس ہیں، اس میں اس مکہ معاہدے کو لے کر بہت کچھ لکھا جا رہا ہے، بتایا بھی جا رہا ہے، اور کئی سارے آرٹیکلس میں نے پڑھا ہے کہ تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ اس پاکستان کے بڑھتے ہوئے کردار کی وجہ سے بھارت کی توانائی اور اسٹریٹجک مفادات کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ میرا سوال یہی ہے کہ آخر بھارت کو پاکستان کی اس شمولیت، مکہ معاہدے میں شمولیت سے اتنا اعتراض کیوں ہے، اور بھارت کو کیا نقصان، بھارت کی تجارتی یا توانائی مفادات کو کیا نقصان پہنچ سکتا ہے، اور کیا بھارت کو فیوچر میں پاکستان کو ایک پڑوسی ملک کے دیکھنے کے بجائے بڑے تناظر میں دیکھنا پڑے گا؟
جی بہت بہتر اور اسٹریٹجک کوشچن ہے اس پس منظر میں، چونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ بھارت کا سرکاری رد عمل جب اس سے پہلے سعودی پاکستان معاہدہ ہوا تھا تو بالکل واضح تھا کہ بھارتی وزیر خارجہ نے کہا تھا کہ وہ اس کے قومی سلامتی پر اثرات کا جائزہ لیں گے۔ تو سب سے بڑی تشویش جو اس وقت ہے وہ یہ ہے کہ وہ جوہری پہلو، انفیکٹ کچھ ماہرین کو خدشہ ہے کہ سعودی عرب اپنی سرزمین پر یعنی اپنے یہاں یورینیم افزودگی شروع کر سکتا ہے، چونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا شروعات میں ہی کہ یہ معاہدہ جو ہے نیٹو کے آرٹیکل 5 ٹائپ کا معاہدہ ہے، ہاں، جس میں یہ آپشنز بھی شامل ہیں۔ یعنی یہ معاہدہ ایسا نہیں ہے کہ ہم کچھ آپ کے یہاں پرسنلز کو ٹرین کریں گے، آپ کو کچھ نالج شیئر ہوگا، بلکہ یہ سیدھے ایک ملک پر حملہ دوسرے ملک پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ تو اور خود معاہدے کی توقیق یعنی جس وقت یہ معاہدہ ہو رہا ہے ایک بڑا اشارہ ہے۔ سو پاکستان کی جوہری صلاحیت جو ہے خلیجی سلامتی کا حصہ بنے، یہ بھارت کے لیے فطری طور پر پریشان کن ہے۔ اور جو دوسری تشویش وہ تجارتی راہداری ہے، جیسے میں نے ابھی ذکر کیا کہ ترکی پاکستان اور شام سے گزرنے والی جو نئی راہداری یا اکنامک کوریڈور جو ہے بھارت اسرائیل یوروپ راہداری کا مقابلہ کر سکتی ہے، جو G20 میں IMEC کی صورت میں بنا تھا۔ سو یہ راہداری جو میں نے آپ کو بتایا کہ 2023 میں G20 کے وقت متعارف ہوئی تھی، یعنی یہ اکنامک کوریڈور بھارت والا۔ تو اب اس کے مقابل میں جو نئی پیشکش ہے وہ پیشکش بھی تشویش کا باعث ہے۔ اور تیسری بات یعنی خلیج میں لاکھوں بھارتی رہتے ہیں، بھارت کا خلیج سے بڑا تجارتی اور توانائی تعلق ہے۔ سو اگر پاکستان خلیجی سلامتی کا بنیادی ستون بن جاتا ہے تو طویل مدتی یا لانگ ٹرم میں یوں کہیں کہ یہ خلیج بھارت تعلقات پر اثر ڈال سکتا ہے۔ تو یہ بنیادی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ تشویش کے پہلو ہیں۔ ایک تو سر اس کا مطلب یہ ہے ہوا کہ مجموعی طور پر یہ جو مکہ جو معاہدہ ہے فیوچر میں خلیجی ممالک کی سیاست، جغرافیائی سوچ اور امریکہ پہ زیادہ سے زیادہ جو انحصار تھا اس پہ بہت ہی اثر انداز ہونے والا ہے۔ اور لیکن جو آج حالیہ دنوں میں نے کچھ تجزیہ پڑھا ہے کہ یہ معاہدہ ہونے کے باوجود بھی جس طریقے سے مشرق وسطیٰ میں جنگ کے محاذ کھلتے جا رہے ہیں، جیسے سوڈان کو لے کے، سوڈان میں ایک جنگ ہے، حوثی باغیوں کا اٹیک ہے، تو کیا مشرق وسطیٰ کے خلاف کوئی بڑی سازش ہو رہی ہے کہ اس کو جنگ میں الجھائے رکھا جائے، اور اس سازش میں امریکہ، اسرائیل سب لوگ شامل ہیں؟ بنیادی طور پر وہ پورا خطہ ظاہر ہے ایک جنگ کا میدان بنا ہوا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں سب کے اپنے وہاں ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں، اور ہر ایک اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کو سیف گارڈ کرنے کے لیے جو بھی مینز ہو سکتے ہیں، جو بھی طریقے ہو سکتے ہیں وہ اپنا رہا ہے۔ اب وہ طریقے لافل ہیں، جائز ہیں یا ناجائز ہیں، اس سے قطع نظر اس طریقے سے کسی کو نقصان پہنچ رہا ہے یا نہیں پہنچ رہا ہے، اس سے قطع نظر اب اس طریقے سے جس دوسرے کو نقصان پہنچ رہا ہے جب وہ ہرٹ ہو رہا ہے تو وہ اپنے سیف گارڈ کے لیے جب وہ ریئیکٹ کرتا ہے تو پھر اس کے ذریعے سے پھر دوسرے ایکٹرز وہ متاثر ہو رہے ہیں۔ تو اس طرح سے ایک ویشیس سرکل، ایک طرح کا لامتناہی سلسلہ چلتا ہوا چلا جا رہا ہے، اور جس کا بظاہر یعنی فی الحال یوں کہہ لیں مستقبل قریب میں کوئی صاف تصویر نظر نہیں آتی کہ کب اور کس اینڈ پہ جا کر کے یہ چیزیں ختم ہوں گی۔ تو ہر کوئی وہاں اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ رکھ رہا ہے، بلکہ دنیا کے جتنے گلوبل ایکٹرز ہیں وہ سب کے سب وہاں پہ اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے کسی نہ کسی صورت میں وہ انٹروین کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے، اور اس کا حتمی نتیجہ کیا ہوگا کوئی حتمی طور پر نہیں کہا جا سکتا۔
بہت بہت شکریہ کہ آپ نے صاف نیوز نیٹ ورک کے لیے وقت دیا، اور ہم اسی طرح آئندہ بھی انٹرنیشنل امور پہ آپ کا وقت لیتے رہیں گے، اس وقت تک کہ ہمیں یاد دیجیے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے وقت دیا۔ جی جی جی،